الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال جله وعلا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز طلباء کرام، سامعین عظام، اس مدرسے کے محتمم مولانا ابو بکر صابری صاحب اور دیگر علماء کرام، دنیا میں سیکھنے کے لیے علوم تو بہت سارے ہیں، مختلف شعبے ہیں، مختلف قسم کے علوم ہیں، لیکن ان مساجد اور مدارس میں جو لوگ علم سیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ دوسرے علوم کی طرح علم نہیں ہے، اس کی تعریف ہی الگ ہے. اس علم کی کیا تعریف ہے؟ هو نور مقتبس من مشکات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ طلباء جو علم حاصل کرتے ہیں یہ کون سا علم ہے؟ نور مقتبس، یہ ایک روشنی ہے جس کو لیا گیا ہے، جس کو جلایا گیا ہے، لیا گیا ہے من مشکات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے. اس علم کا غرض و غایہ کیا ہے؟ سعادت الدارین، دونوں جہانوں کی کامیابی. اس علم کے حاصل کرنے کا غرض و غایہ کیا ہے؟ التخلق باخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتسنن بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق پیدا ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کردار گفتار پیدا ہو جائے. اس علم کی موضوع کیا ہے؟ هو ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ طلباء جس علم کو سیکھ رہے ہیں اس علم کی موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ان کا سارا نظام، سارا تعلق اصحاب کرام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. باقی علوم کو آپ سنیں، دیکھیں، آگے جا کر ان کا نتیجہ کس پہ پہنچتا ہے اور پھر اس علم کا نتیجہ کہاں پہنچتا ہے. زمین اور آسمان کا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. ہم
یہاں یہ روکتے نہیں کسی کو کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں، بے شک آپ انجینئر بن جائیں، آپ ڈاکٹر بن جائیں، دنیا کے تعلیم کو آخری حد تک پہنچائے، لیکن سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب سے پہلے اللہ کا کلام جس کی سب سے پہلے وحی رسول اللہ کو ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اور کہاں؟ غار حرا سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ مسجد اور مدرسہ اس کا تعلق غار حرا سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیغمبر نہیں بنے ہیں۔ حبب الیہ الخلاء، آپ کو پسند آیا کہ میں نے تنہائی میں رہنا ہے، اور تنہائی میں رہنے کے لیے آپ نے غار حرا کو منتخب کر لیا، ایک پہاڑ کی چوٹی پر غار حرا۔ ہم پہاڑوں کے رہنے والے لوگ ہیں، لیکن اس پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے ہم لوگوں کو بھی خوف محسوس ہو رہا تھا، اور جب اوپر گئے دیکھا تو ہم نے کہا یہ پیغمبر کے، یہ ساتھی میرے ساتھ تھے میرے خیال میں، نہیں وہ دوسرے ساتھی تھے، یہ نہیں، یہ جاوید صاحب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، لیکن یہ اس سفر میں میرے ساتھ نہیں تھے، وہ ایک اور ساتھی تھے میرے، دیکھو میں اس کا نام بھی ابھی بول رہا ہوں۔ اوپر جب ہم چڑھے، وہ مجھے راستے میں کہہ رہے تھے مولوی صاحب آپ پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکیں گے، میں فارسٹر ہوں، پہاڑوں پہ چڑھنے والا ہوں، لیکن وہ بھی جب درمیان میں پہنچ گئے تو نکسیر اس کا، اور میں اوپر سے اس کو دیکھ رہا تھا، کافی انتظار کیا، پھر واپس آیا، ٹھنڈا پانی لے کے اس کے سر پہ میں نے ڈالا، اور جب اوپر پہنچ گئے بڑے کہنے لگے مولوی صاحب یہ تو بڑی سخت پہاڑی تھی۔ میں نے کہا یہ پہاڑی بڑی بھاری ہے واقعی، یہ قدم جو ہم رکھ رہے تھے یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں۔ ہمارے پشتوں کا ایک مشہور شاعر ہے، وہاں گئے تھے، یہاں آ کے اس کی کافی لمبا قافیہ ہے، اس کا ایک شعر یہ ہے، زڑگیا سترگے لگاوا دا قدم لار ندا، زڑگیا سترگے لگاوا دا قدم لار ندا، حضرت بھی قدمون دم رخوارنا۔ وہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہے یہ پاؤں رکھنے کا راستہ نہیں ہے، جہاں تو چل رہا ہے، جہاں پھر رہا ہے، یہ قدم رکھنے کا کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو آنکھیں لگا کے چلنا چاہیے، آنکھیں لگا کے چلنا چاہیے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جب اوپر گئے تو میں نے اس کو کہا اس جگہ میں رات گزارنا پیغمبر ہی کا کام ہے، آج بھی کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا کہ اس جگہ میں وہ رات گزار دے، یہ اللہ نے جس کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہو وہ شخص یہاں رات گزار سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، اتنے میں جبریل امین آ گئے، کہنے لگے اقرا، پڑھیں۔ آگے سے فرمایا ما انا بقارئ، ما انا بقارئ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور ایک مطلب اس کا یہ ہے میں کیا پڑھوں، اس سے پہلے جس انسان نے کچھ پڑھا نہ ہو وہ کیا پڑھے پھر۔ فغطنی، جبریل نے مجھے سینے سے لگا کے حتی بلغ منی الجہد، یا حتی بلغ منی الجہد، اتنا زور مجھے دیا، حتی بلغ منی الجہد، کہ اس کو خود تکلیف ہونے لگی، اتنا زور مجھے دیا کہ اس کا خود سانس چڑھا، خود تکلیف ہوئی، یا میری تکلیف انتہا کو پہنچ گئی۔ بلغ منی الجہد یا بلغ منی الجہد، میری تکلیف حد کو پہنچی، جیسے کسی کو بڑا زور دے کہ اس کا سانس ہی رک جائے۔ پھر کہا اقرا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا، تیسرے مرتبہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس ذات کے نام سے پڑھنا شروع کر جس ذات نے تجھے پیدا کر دیا ہے۔
خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو علق سے پیدا کیا ہے، جمے ہوئے خون سے۔ اور جو ذات انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کر سکتا ہے وہ نہ پڑے ہوئوں کو پڑھانا کیا پڑے ہوئوں کا سردار بنا سکتا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، تیرا رب کریم نہیں اکرم ہے۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گھر آ گئے۔ یہ پہلے دفعہ، سب سے پہلے دنیا میں اگر اللہ نے کوئی جملہ کوئی لفظ اتار دیا ہے وہ اقرا کا ہے، پڑھ۔ اور پڑھنا کس چیز کا ہے؟ اللہ کے کلام کا پڑھنا ہے۔ یہ طلباء یہ کام کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مولوی کیا کرتے ہیں مسجدوں میں۔ مولوی یہ کام کرتے ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جبریل امین کے واسطے سے بھیجا، یہ مولوی مسجدوں میں بیٹھ کر اس طریقہ کار کو، اس قرآن کو لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں محمد الرسول اللہ کو حکم ہوا ہے اقرا کا، یہ صرف اس کو نہیں ہوا بلکہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے یہ اس کو یہ حکم ہوا ہے۔ خود پڑھو، اپنے بیٹوں سے پڑھاؤ، اپنے پوتوں سے پڑھاؤ۔ اگر خود آپ قاری نہیں ہیں آپ قاری کے باپ بن جائیں گے، خود آپ قاری نہیں ہیں آپ قاری کے دادے بن جائیں گے۔ ایک تبلیغی ساتھی سے کسی نے پوچھا، اس نے بڑی پگڑی باندھی ہوئی تھی، داڑھی تو ماشاءاللہ بہترین، تو کسی نے سمجھا کہ مفتی صاحب، کہا مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے۔ اس نے کہا میں تو مفتی نہیں ہوں، میں تو مولوی نہیں ہوں۔ اچھا آپ مولوی نہیں ہیں؟ اس نے کہا مولوی نہیں ہوں، مولویوں کا باپ۔ وہ لوگوں نے سمجھا کہ بھائی اس نے تو بڑی گستاخی کی، مولویوں کا باپ۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ اس کے 4 بیٹے مفتی بھی تھے اور عالم بھی تھے۔ تو مفتی نہ بن سکے کوئی شخص مفتی کا باپ بن سکتا ہے، مفتی نہ بن سکے مفتی کا دادا بن سکتا ہے۔ اقرا کا حکم صرف محمد رسول اللہ کو نہیں کہ آپ پڑھیں، بلکہ یہ حکم مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، سب کو ہے۔ تو اگر خدا آپ نہیں پڑھ سکے ہیں، اپنے بیٹے کو تو اللہ کا کلام پڑھا سکتے ہیں، اللہ کے مسجد مدرسے میں داخل کرائیں اور ان کا نسبت و صحابہ کرام کے ساتھ بنائے محمد الرسول اللہ کے پاس۔ اور جب گھر آئے، میں نے بات ختم کر دی، مولانا ابو بکر صاحب بھی مجھے دیکھ رہے ہیں کہ مہمان خصوصی بیٹھے ہوئے ہیں تو بات لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال میں ایک بات، جب آپ گھر تشریف لائے آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بات سنا دی کہ آج تو میرے ساتھ ناشنا واقعہ پیش آیا ہے، میں تو اپنے بارے میں ڈر گیا ہوں کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کو کھیت سے تسلی دے رہی ہے، کلا لا یخزیک اللہ ابدا، کلا لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ہو نہیں سکتا آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ انک لتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ کے اندر ایسے صفات موجود ہے، یہ صفات جس آدمی کے اندر ہو اس کو اللہ کبھی دنیا میں ذلیل اور خوار نہیں کریں گے۔ تحمل الکل، آپ بوجھ، لوگوں کی بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ حوادثات میں پریشانیوں میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ یہ صفات جس انسان کے اندر ہو اس کو اللہ کبھی ناکام نہیں کریں گے، وہ کامیابی کامیاب۔ اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کو ورقہ نوفل کے پاس لے گئی۔ ہوا امرأۃ، یہ ایک 2 بندے ایسے تھے جو جاہلیت کے دور میں دین حنیف کے تلاش میں تھے، ایک ورقہ ابن نوفل اور دوسرے زید ابن نوفل۔ یہ 2 ایسے شخص تھے جو جاہلیت کے دور میں بھی دین حنیف کے تلاش میں تھے۔ بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء، یہ طلباء، آپ بھی اللہ کا کلام پڑھیں، اپنے بچوں سے پڑھوائیں اور کچھ نہ ہو سکے لوگوں کی خدمت کریں۔ کون عالماً او متعلماً، یا تو خود عالم بنو یا طالب علم بنو یا پھر ان لوگوں کے خادم بنو۔
یا پھر ان لوگوں کے خادم بنو، تو قیامت والے دن اللہ انہی کے زمرے میں اور صف میں ہمیں اور آپ کو بھی اٹھا لے گا۔ المرء مع من احب، المرء مع من احب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں صحابہ کرام کو یہ حدیث سنا دی کہ قیامت والے دن انسان انہی لوگوں کے ساتھ اٹھے گا دنیا میں اس نے جس کے ساتھ محبت رکھی ہے۔ فما فرحنا بشیء فرحنا، آج کے دن صحابہ فرماتے ہیں ہم جو خوش ہوئے ایسے خوشی ہمیں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ رسول اللہ نے کون سا ارشاد فرما دیا؟ المرء مع من احب۔ انسان قیامت والے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھے گا جن سے ان کی محبت ہوگی۔ اگر آپ کی محبت علماء کے ساتھ ہے، طلباء کے ساتھ ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہیں، تو قیامت والے دن آپ انہی کے ساتھ اٹھیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو قیامت والے دن نیک لوگوں کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، علماء کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔